ٹھیک، السلام علیکم. سید نظام الدین رمضان المبارک کے پہلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے معزز ناظرین، آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے فضائل اور ان سے متعلق عبادات کے موقع یا ایک تہوار کا مہینہ. تو ہم کس طریقے سے رمضان المبارک موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے عبادات کو اختیار کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یا پھر ہم اس موقع کو صرف تہواروں میں اور مختلف جگہوں پہ جانے میں ضائع کر سکتے ہیں. اس بات پہ ہم بحث کرنے کے لیے ہم نے اپنے کچھ دوستوں کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، جو ہمارے سوال کا جواب دیں گے کہ کیا رمضان المبارک تزکیہ نفس اور عبادات کا موقع ہے یا ایک تہوار کا مہینہ ہے. میں اب اس کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ہمارے پروگرام کے اینکر پرسن جناب خان کو کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور ہمارے مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے سوالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مبین خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقولات کے تمام ناظرین کو محمد مبین خان کا سلام عرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام سامعین کو رمضان المبارک کی مبارکباد پوری منقولات ٹیم کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے رمضان کریم عبادات کا مہینہ یا تہوار یا سیلیبریشن. تو پچھلے عرصے میں یا ہمیں ہمارے بچپن میں یاد ہے کہ رمضان آتا تھا تو ایک روحانیت، ایک عبادتوں کا خشوع و خضوع، مساجد میں لوگوں کی تعداد کا بڑھ جانا، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبادات سے زیادہ رمضان کو ایک تقریب کی طرح، ایک تہوار کی طرح منایا جا رہا ہے. افطار پارٹیوں پہ زیادہ زور ہے، آپ کا ڈنر پہ، ہوٹلوں میں، ریسٹورانٹ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح حتی یہ کہ سحری، پہلے اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ سحری بھی باہر جا کے کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورانٹ میں کی جائے گی. آج لیکن یہ ہو رہا ہے. تو کیا ہم رمضان کو عبادتوں کا مہینہ چھوڑتے ہوئے یا بھلاتے ہوئے اس کو ایک تہوار کی طرح سیلیبریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بابر چشتی صاحب اور جناب سلیم بھٹی صاحب. سب سے پہلے میں اپنے پہلے مہمان کو دعوت دوں گا، جناب بابر چشتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابر بھائی، آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ منقولات.com میں حاضری کا موقع اور شرف حاصل کرنے کے لیے یہ قیمتی لمحات میں سے جو موقع فراہم کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان موقعوں کے اوپر بھی ہمیں اس کی جزا انشاءاللہ عطا فرمائے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو ہمیں جواب خود بخود مل جاتا ہے. یہ جو دنیاوی مشاغل ہیں یا دنیا نے اپنے طور طریقے اپنا لیے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان المبارک حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک تزکیہ نفس کے طور پر مہینہ مقرر فرمایا ہے، اور اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن پاک جو ہدی للناس ہے، یعنی کہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہاں پر ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے. تو ہدایت وہی پاتے ہیں جو قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کر کے مومنوں کے لیے پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کے طور پر بھیجا ہے، جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس میں جتنے بھی مومنین مومنات ہیں وہ اللہ تبارک بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی خطاؤں کی توبہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا اشرہ جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنا، نجات سے، جہنم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سٹیجز دی ہیں اس رمضان شریف میں، اور ان تینوں کی بڑی اہمیت ہے، ہر ایک کی اہمیت دوسرے کے اوپر فضیلت لے جاتی ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہے وہ اس مہینے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تزکیہ نفس کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق روزے رکھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام، رات کا جو قیام ہے اس میں تراویح آ جاتی ہیں، نوافل آ جاتے ہیں، تہجد آ جاتی ہے، تسبیح و تحلیل آ جاتی ہے۔ جو بھی انسان خلوص دل سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا رسول فرماتا ہے کہ جس وقت انسان اپنے احتساب کے طور پہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے پاک اور صاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ انعامات جو ہیں رب تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے، اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انسان کو بھی یہ مہینہ دیا ہے، اگر اس نے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر لیا تو سمجھ لے کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ جہاں تک افطاریوں کے تعلق ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے، افطاریوں کا مطلب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ افطاری سادگی کے ساتھ کریں، اور افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ روزہ دار کو جب روزہ افطار کرتا ہے، اس کی جو منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی تمام خوشبوؤں سے یہ افضل ترین خوشبو ہوتی ہے۔ اور جس وقت مومن بندہ افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ کیونکہ اجابت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو یہ اتنے انعامات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، اس میں صرف کمی ہے تو ہماری اپنی خود ساختہ پیدا کی ہوئی چیزوں کی ہے، جو کہ ہم نے خود سے بنا لی۔ ان کو اگر ہم ختم کر کے اس کے تحت کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہوا ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ، دین تو ہے ہی آسانی، دین میں تو آسانیاں ہی آسانی ہیں، دشواریاں اگر پیدا کی ہیں تو ہم نے خود سے پیدا کی ہیں۔ اگر ہم قرآن بابر پاک بھائی، میں کو آپ کے یہاں ایک سوال کروں گا، کیا ان چیزوں کو جو خود ساختہ ہم نے کر لی ہیں ہم بدعت نہیں کہہ سکتے؟ یہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو جس کا قرآن اور سنت سے کوئی چیز نہ ملے تو وہ چیز بدعت میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز مجھ سے اور میرے حبیب سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے جی، انسان گناہ گار ہوتا ہے تو یہ ان گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جس میں انسان پہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے یہ ارشاد فرما رکھا کہ اے محبوب، آپ کی امت کے اوپر میں عذاب نازل نہیں کروں گا، مگر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، یہ انسان کو عبرت کے طور پہ، جیسے آج کل کرونا کا جو وائرس چل رہا ہے، یہ ہمیں ایک قسم کا نشان عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکن ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ تو لہٰذا انسانوں کو سمجھداری کے ساتھ کرنا، عقل مند شخص تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کی حقیقتوں کو اور شناسائی کو پا جائے۔ تو ہم لوگ رب تعالیٰ کی حقیقتوں کو سامنے سے جو پا نہیں سکتے ہیں، جس کی ہمارے اندر کمی موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم خسارے میں ہیں، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے جس کا ثبوت اللہ اور رسول کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اور دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم اس کی سٹڈی نہیں کرتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہمارا تکیہ صرف اور صرف علماء کرام کے اوپر ہوتا ہے، جی انہوں نے ہمیں بتانا ہے تو ہم نے دین سیکھنا ہے۔ تو دین تو فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد اور مومن کے اوپر دین کا سیکھنا فرض ہے۔ بہت شکریہ، یہاں آپ کا موقف آ گیا۔ یہی سوال لے کر ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلیں گے، جناب شریف بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب جی، السلام علیکم مبین بھائی۔ وعلیکم السلام۔
تو بھٹی صاحب بہت آپ اس بارے میں کہ آپ نے منگوا کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کے لیے دعوت دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں اپنا موقع بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان اور اپنے درمیان یہ روزے کی امانت رکھی ہے. یہ ہمارے امتحان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, حلال رزق ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے, کیونکہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایمان ہے. ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر روزے فرض کیے ہیں, جس طرح کے پہلی امتوں پر بھی کیے تھے. یہ ہر زمانے میں فرض رہے ہیں, اگر تھوڑے تھوڑے اس میں امتیازات ہوتے تھے, لیکن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہم 30 روزے رکھتے ہیں, بعض 30 ہوتے ہیں, تو روزہ جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک بہت بڑا ایمان کا امتحان ہے. انسان کے پاس سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی, وہ اپنے پاس حلال رزق کی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا, بے شک اس کو کتنی بھوک پیاس یہ لگی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف بھوک پیاس سے آزمانا نہیں ہے, بلکہ یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہم یہ انسانیت کے لیے, انسان کے لیے, اس کے جسم کے لیے بھی یہ ایک طرح کا مواخذہ ہے. ہم اپنے جسم کو بحالیات کی طرف لے جاتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں. جب ہم بھوک سے اپنے آپ کو بہت سارا زیادہ کھانا پینے سے روکتے ہیں, تو یہ ہمارے جسم بدن کی زکوٰۃ روزہ کہا گیا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک طرح کا ڈھال ہے انسان کے لیے. روزہ انسان کی قوتوں کو, قوت برداشت کا بھی ایک امتحان ہے. اور اس کو دوسری طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم عام حالتوں میں بہت سارے چھوٹے گناہ صغیرہ کرتے رہتے ہیں, ان کا احتیاط نہیں کرتے, لیکن رمضان شریف میں انسان خصوصی طور پر الصوم جنہ یعنی روزہ ڈھال ہے, اس کے ہم استفادہ کرتے ہیں اور ہم ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے ہمارا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. تو روزے کا یہ مقصد ہے. اس کے علاوہ روزہ جو ہے انسانی جسم کے لیے بھی ٹھیک ہے, انسانی جسم پہ اپنے کنٹرول کرتا ہے. اس سے انسان کو دوسروں کی بھوک کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھوکا شخص ہوتا ہے اور اس کو کھانا نہیں ملتا تو اس کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. تو یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب میں خود بھوکا ہوں تو مجھے خیال کرنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی فیلو ہیومن بھوکا نہ رہے, میرے ہمسایوں میں, میرے رشتہ داروں میں بھوکا نہ رہے, اس کی میں مدد کر سکوں تاکہ وہ کھانا اسے میسر ہو سکے. تو یہ بھی ایک امتحان ہے, یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سحر کا وقت آتا ہے تو رنگ رنگ کھانے ہوتے ہیں, وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو صرف اپنے لیے سب کچھ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس میں ہمارے دوست احباب اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں, کیا ان کو بھی ساری چیزیں میسر ہیں, کیا وہ بھی افطار کا بڑے اچھے طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اسی لیے یہ بہت بڑے لنگر لگتے ہیں, بڑی بڑی کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں, تاکہ وہ لوگ جو عام حالتوں میں ایسے کھانے نہیں بھی میسر ان کو ہو سکتے تو وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. روزے کی یہ بھی بڑی فضیلت ہے. جی بہت شکریہ. میرا نیکسٹ سوال ہوگا جناب بابر بھائی سے. بابر بھائی, اب جو ہم نے آج سے 8 سال 10 سال پہلے تک دیکھا تھا کہ رمضانوں کا ایک اہتمام ہوتا تھا عبادات کے سینس میں, کہ جناب سحری ہے, سحری کی عبادت ہے, سحری سے پہلے تلاوت ہے, تلاوت کے بعد جناب جو ہے وہ نماز کی ادائیگی, اس کے بعد لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے, مغرب کی نماز ہے, اور دوسرے تمام مقصد زور زیادہ عبادتوں پہ ہوتا تھا. اب اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جناب رمضان تو ہے, ایک تو یہ کہ اگر فرائض ہیں, لوگوں کی نوکریاں ہیں, پاکستان کی میں بات کروں گا تو وہاں جو ہے وہ چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ جی کیا ہے جناب رمضان ہے, صاحب آئے نہیں ہیں. اچھا, دوسری طرف اگر یہاں دیکھیں جن کی سخت ڈیوٹیاں ہیں ان کے لیے عذر ہوتا ہے کہ جناب ہماری بڑی مشکل ڈیوٹی ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. تو اس تناظر میں پاکستان میں یا یہاں یورپ امریکہ میں آپ روزے کو اور روزے کی پریکٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, روزے کی جو حقیقت ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روزے چونکہ فرض کیے گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں. جیسے کہ ابھی بھٹی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھوک اور پیاس یہ ایک آزمائش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ مہینہ ایک آزمائش کے اوپر اتارا ہے. روزہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا.
ہر اس چیز سے اب بندہ رک جاتا ہے جس کو عام دنوں میں عام حالت میں انسان بڑے آرام سے باقاعدگی کرتا رہتا ہے، مگر جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے ہر اس چیز سے رک جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چونکہ آپ موازنہ فرما رہے ہیں پاکستان کا اور یورپ کا، یہ تو مومن کہیں پر بھی ہو، سرزمین خداوند تعالیٰ پوری کائنات میں جہاں پر بھی مومن بس رہا ہے اس کے لیے سب احکامات سیم ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اس نے اگر کام کرنا ہے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقت میں روزہ انسان کے لیے خود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ان چیزوں سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز ضرور فرمائی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں نے ہی اس کی جزا دینا ہے، اس کا بہت بڑا ایوارڈ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا اعزاز ہے جو لوگ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے آفیسز میں یہ چیز بنائی جاتی تو یہ طریقہ کار غلط ہے کہ اگر اب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھروں میں بیٹھ جائیں، میں نے چونکہ رمضان شریف میں روزہ رکھنا ہے تو میں کام کرنا پہلے فرض ہے، کیونکہ دین کا چھٹا رکن جو ہے نا وہ نان و نفقہ ہے۔ اگر آپ کا نان و نفقہ رزق حلال ہے تو پھر تمام کام آپ کے صحیح ہیں، وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اگر آپ کے رزق میں کوئی ذرا سی بھی آزمائش آ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دین کے اوپر پورا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، یوں نہیں کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، اس چیز کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، یہ جتنے بھی خود ساختہ باتیں ہیں یہ ہماری مبین بھائی اپنی طرف سے کی گئی ہیں۔ اگر آپ رب تعالیٰ کے احکامات کی غور سے تفسیر ملاحظہ فرمائیں قرآن پاک میں تو اس میں ایک ایک چیز کا جواب آپ کو ملے گا کہ اگر آپ نے رضا خداوندی کے لیے کام کرنا ہے تو تھوڑا سا قلیل کریں، بے شک تھوڑا کریں مگر باقاعدگی سے کریں، اس میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، آپ نے صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہم یورپ کے لوگ ہیں بحمد باری تعالیٰ ہم یہاں پر اپنے روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، کام پر بھی جاتے ہیں۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جب سے میں جرمنی میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ نے میرا کبھی رمضان مس نہیں کروایا، میں نے ڈیوٹیاں بھی کی ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں، بحمد باری تعالیٰ یہ اس کا کرم ہے۔ اور جس کے اوپر رب تعالیٰ کا کرم ہو ان کے آگے یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں کہ جی میں کام کروں گا تو روزے میں فرق آ جائے گا، کوئی فرق نہیں آتا۔ میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، بحمد باری تعالیٰ جس کی نیت اچھی ہو اس کو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نے دوسرا سوال اٹھتا ہے، میں آپ کو ایک منٹ روکوں گا بابر بھائی۔ ایک دوسرا موقف ہوتا ہے کہ جناب رمضان آ رہا ہے، اب جس کا کام ہے اور جس کا پکا کام ہے وہ 4 ہفتے کی کرنگ کر دیتا ہے اور فخر سے بتاتا ہے کہ جی اب میں سکون سے رمضان کروں گا، 4 ہفتے میں نے کرنگ کر لی ہے، اب میں رمضان کروں گا۔ مبین بھائی یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں آپ دین کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، آپ کیوں کرنگ لگا رہے ہیں بھائی؟ اس کا مطلب کہ ایک طرف سے میں نے وہی عرض کی نا، ایک طرف سے آپ ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں نا، پھر اس کا مطلب کہ جی میں روزے میں ہوں۔ بھائی روزہ آپ کو کون سی ممانعت کر کے رزق حلال کمانے میں پوری دنیا میں لوگ کام بھی کرتے ہیں ساتھ میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں روزے کی روح اصل میں آپ کو یہاں پر مثال دینے جا رہا ہوں پاکستان کے مزدوروں کی۔ میں یہ تو ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے مزدور جو گرمی میں یقین کرے ان کے روزے صحیح ہیں، فخر آتا ہے ہمیں ان کے، وہ 8 10 گھنٹے مزدوریاں کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں مگر روزے میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ روزہ اصل میں ان لوگوں کا، ہمارے روزے تو بحمد باری تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے گزرتے ہیں، ہمارے تو کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ فرضیت ہے، فرضیت ہر مومن مسلمان کے اوپر فرض ہے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ رب تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے انعامات ہیں۔ روزہ اصل میں انسان کے لیے جو سال کے اندر پورا انسان کھاتا پیتا ہے اس کے جسم کی باڈی کو ری پروسیس کرنے کے لیے، اس کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس پروسیس سے گزارتا ہے، انسان دوبارہ سے اپنے آپ کو ری بلڈ کر کے فریش محسوس کرتا ہے، یہ روزے کی افادیت ہے۔ بالکل۔ میں بھٹی صاحب سے سوال کروں گا یہی سوال۔ بھٹی صاحب یہاں اول تو لوگ روزہ رکھنا نہیں چاہتے، میں عموماً اس کی بات کر رہا ہوں، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ روزہ جو ہے وہ تو پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں تو روزہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ باہر جو ماحول ہے اور آپ کی بد نظری ہوتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور روزہ جو ہے وہ کسی جانور کے منہ پہ بھی کپڑا باندھ دو تو روزہ تو یہ نہیں ہے خالی کھانے پینے نہ کھانا پینا تو روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک عذر یہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا عذر جیسے میں نے کہا کہ جناب جس کو ہے وہ اہتمام کرتا ہے اگر رمضان کا تو وہ کہتا ہے جناب میں نے کرنگ کر دیا۔ تو اپنے مالک کو، اگر آپ کا ایک جرمن کمپنی ہے اس میں آپ کا ایک باس ہے، اس کو آپ 4 ہفتے کی ناجائز بیماری کی اپلیکیشن دے رہے ہو کہ میں بیمار ہوں
اور رمضان کا اہتمام کر رہے ہو، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور اس کو بھی معلوم ہے کہ جناب کیونکہ رمضان آ گیا، اب یہ بندہ جو ہے وہ بیمار بن گیا ہے اور اب اپنی عبادت کرے گا، تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب علی، میں اس کو پھر پہلے ہی کی طرف سوال کی طرف آؤں گا. یہ انما الاعمال بالنیات والا معاملہ ہے. جب میری نیت ہی خراب ہو گئی ہے، روزہ تو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھنا ہے، تو جب میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے حقیقی فرائض سے اجتناب کر رہا ہوں دانستہ طور پہ، میں بیمار نہیں ہوں اور بیمار شو کر رہا ہوں، یہ تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا، یہ تو ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے روزہ رکھنا جو ہے یہ کام کرتے ہوئے بھی روزہ رکھنا ہے، چھٹی ہو تو بھی روزہ. کیا کام کرنا ہے، کام کو نہیں چھوڑنا، کام کو نہیں چھوڑنا، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے. یہ سب سے بڑا ایمان ہے. سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ میں اپنے فرائض کی، جو میرے دنیاوی فرائض ہیں وہ بھی پوری ذمہ داری سے، پوری سچائی سے، پوری دیانتداری سے ادا کرتا رہوں، اور پھر روزہ رکھوں، پھر یہ بھوک اور پیاس بھی برداشت کروں. جیسے بابر بھائی نے آپ کو مثال دیا ہے مزدور کی، سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے سر پہ اور وہ روزے سے ہوتا ہے، نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پورے ایمان کے ساتھ اور پورے ایقان کے ساتھ روزے رکھے، اللہ کا حکم جان کر روزے رکھے، یعنی اللہ کے حکم کی. اچھا، دوسری بات جو ہے، دوسرا جو موقف دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں ماحول میں جو بیراو روی ہے اور جو جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، وہ دیکھ کے بد نظری ہوتی ہے، تو ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضور، روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پیدا کر کے بیرا بننے کے لیے نہیں چھوڑ دیا گیا. انسان کے اوپر سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. جس حد تک کا بچ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا اجتناب کریں. یہ ہے روزہ، میرا روزہ کو پورا کرنے کی نیت. یہ آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، میرے جسم کا روزہ ہے. اور وہ کام جو ناجائز ہے، جو اخلاق سے مطابقت نہیں رکھتا، میں اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. روزے کا اور رمضان شریف کا یہ بھی مطلب ہے. سوما جنا یعنی روزہ ڈال ہے، یہ کہ میرا روزہ مجھے بولے کہ اس چیز سے بچ، یہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، ناجائز مال نہیں کمانا، دوسرے کا حق نہیں مارنا، یعنی اور جو دوسرے کا حق میری واجب ہے وہ اس کو ادا کروں. یہ ہے روزہ. کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. جی جو عادی مرض کرنا چاہے گا کہ پاکستانی معاشرے میں یا اسلامی معاشرے میں جو ارباب اختیار ہیں وہ معاشرے کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اوقات کے ٹائم، ورک ٹائم، جو اوقات کار جو ہیں وہ کم رکھے جاتے ہیں اور 8 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے کام ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ یورپ میں نہیں ہے ایسا. اور اگر کسی شخص کو واقعی روزے کی وجہ سے نقاہت محسوس ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے بنسبت اس کے روزہ نہ رکھنے کے اپنے کام سے چھٹی لے سکتا ہے. یہاں پہ اس چیز کا بھی یعنی کہ آپشن موجود ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک اور چیز بات یہ آپ نے مبین بھائی کہی کہ ماحول خراب ہے یا ماحول میں بے راہ روی ہے. تو میرے بھائی اس بے راہ روی کو صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ پورے سال ہمیں اس سے دوری اختیار کرنی ہے اور ہمیں پورے سال اس چیز سے کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے بلکہ ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں کہ آپ رمضان المبارک میں بری چیزوں سے یا غیر اخلاقی بد اخلاقی چیزوں سے اجتناب کریں بلکہ پورے سال اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو رمضان المبارک میں بھی اس سے اجتناب کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ عذر رکھنا کہ بھائی باہر نکلنے سے تو آپ کا نظر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی تو وہ پورے سال وہ روزہ رکھنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، وہ پورے سال رکھنا ہے کہ آپ کے نظر سے ایسی کوئی چیز نہ گزرے جس میں بد حیائی ہو، بد اخلاقی ہو، اور اس سے اجتناب حاصل کرنا ہے. اس طرح سے پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس روزے کا ٹائم کو گزارنے کے اعمال کیا ہیں. جیسے کہ بزرگان دین اپنے روزے کے دوران
کوشش یہ کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اور عبادت کی جائے. اس سلسلے میں جو طریقہ کار ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور آج ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم سحری ٹرانسلیشن ہے, نیٹ فلکس کے فلمیں دیکھتے ہیں, تو وہ چیزیں ختم کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی عبادات میں وقت گزارا جائے. جی مبین بھائی. بالکل یہی سوال میرا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ تو عذر دیا جاتا ہے اور یہ عذر بے لنگ ہے. مقصد یہ کہیں سے عذر بنتا نہیں ہے, جو آپ نے بھی اس کو مزید ایکسپلین کر دیا. بابر بھائی, اب ہم آتے ہیں پاکستان کے معاشرے کی طرف. ہمیں 20 سال پہلے کا معاشرہ یاد ہے کہ وہاں عبادتوں پہ زور ہوتا تھا. آج زور ہے جناب شہری ٹرانسمیشن کون سے اچھے چینل کی ہے, ٹھیک ہے نا, افطار ٹرانسمیشن کون سی. اچھا افطار کے بعد پھر وہ افطار نہیں, جو ٹائم آگے تراویح کا اور نماز کا ہوتا تھا وہاں اب جناب گیم شو چل رہے ہیں, انعام جیتو. آدھی پبلک جو ہے وہ ان پاسز کو لینے کے چکر میں بھاگ رہی ہے, باقی آدھی پبلک جو ہے وہ بیٹھ کے گھر میں وہ گیم شو دیکھ رہی ہے اور عبادت کا خلل ہو رہا ہے. اور ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے اور عبادتوں کی طرف زور کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس دھوم دھڑکے کی طرف اور اس سارے خرافات کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کو اب برا بھی نہیں سمجھا جا رہا, آواز کم ہوتی جا رہی ہے اس کے مخالف, بلکہ یہ اب 100 کے قریب اگر چینل ہیں تو 100 کے 100 چینل پہ ایک گیم شو چل رہا ہوگا افطار کے بعد. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت افسوس والی بات ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں مروج ہو چکی ہے, جس کو لوگ وہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, اس کو فیشن کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, اس کو عام ماحول بنا کر یوز کیا جا رہا ہے, اور اسی کا نام خسارہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر کی اگر آپ تفسیر پڑھیں نا, اس کے اندر یہی ہے کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے راہ ہدایت حاصل کی, اور خسارے والے لوگ کون ہیں؟ جو ہٹ گئے ان چیزوں سے. یہ کون لوگ ہٹے ہوئے؟ جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ایک فیشن کے طور پر انٹروڈیوس کروا دیا ہے, جو کہ آج کل ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سراسر خسارے والی باتیں ہیں. حقیقت میں تو وہی تھی جو آپ 20-30 سال پہلے والی باتیں کر رہے تھے. ٹی وی تب بھی موجود تھا, مگر جب تب لوگوں کے اندر خلوص تھا, محبت تھی, پیار تھی, اور احساس تھا, اور خوف خداوندی تھی, جو کہ معاشرے سے اٹھ چکا ہے. یہ چیزیں اس چیز کی حامل ہیں کہ آپ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو قیام کریں, کیا مقصد ہے؟ یہ روزے کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دن میں آپ روزہ رکھیں, رات کو قیام کریں, تسبیح و تحلیل کریں, یعنی کہ اپنی عبادات کو اس طریقے سے گزاریں کہ رب تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے. قرآن پاک کو پڑھیں آپ. قرآن پاک کو ہم بالکل نہیں پڑھتے ہیں. قرآن پاک کو ہم نے بند جلدان میں کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ جھگڑے جو بھی آج معاشرے میں جنم لے رہے ہیں, جو چل رہے ہیں سلسلے, یہ ختم ہو سکتے ہیں, چونکہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں ہے. اصل چیز جو ہے دین میں, ریاست کی جو کمزوری ہے, وہ دین کو صحیح طریقے سے ان لوگوں نے معاشرے میں چلایا ہی نہیں, لوگوں کو اس چیز کا شعور دیا ہی نہیں, دینی تعلیم کو اہمیت دی نہیں. میں یہاں پر مثال دیتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ گریجویشن کرتے ہیں, ایم اے کرتے ہیں, ماسٹر ڈگریز کرتے ہیں, انجینئرز بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ میں کم از کم قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں, قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لوں. ابھی آپ اگر ریسرچ کریں, صحیح طور پہ قرآن پاک کا پڑھنا بھی پاکستان میں یہ جو ہے نا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ, لوگوں کو وہ ادراک ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کا حق کیسے ادا کیا جائے گا. قرآن پاک ناظرہ کی میں بات کر رہا ہوں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. صحیح طریقے سے قرآن پاک کو نہیں پڑھنا تھا لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اصل چیز جو ہے, جس نے اپنے دین کو سیکھ لیا, سمجھ لیا, اس کی دنیا بھی درست ہوگی, اس کا دین بھی بہتر ہو جائے گا. کیونکہ جس نے رب تعالیٰ کو پہچان لیا, اللہ تعالیٰ نے ہم نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, ہم نے اس کی پہچان نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے ان چیزوں نے جنم لے لیا ہے اور دنیا داری میں لوگ ملوث ہو گئے ہیں. اور یہ اب دین ٹی وی والوں نے سنبھال لیا بجائے علماء کرام نے سنبھالنا تھا. اور اس کا کلا کما جو ہے نا, لاسٹ میٹنگ میں بھی آپ لوگوں نے غالباً ارشاد فرمایا تھا کہ علماء کرام کا کیا حق ہے. یہ اصل میں علماء کرام کا حق بنتا ہے کہ اپنے معاشرے کی تصحیح فرمائیں, اور جو اس کے اندر خرابیاں ہیں ان کو صحیح فرمائیں, ان کی سمت کو صحیح طرف لے کر جائیں, لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائیں کہ اللہ رسول کے احکامات کی طرف توجہ دیں, اس کی پابندی فرمائیں, نہ کہ آپ ٹی وی کو اہمیت دیں. اللہ کے احکامات کی پابندی جب بندہ کرتا ہے تو مبین بھائی یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. میں یہاں پر
तहदीस नेमत के एक छोटा सा वाक़या अर्ज करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह तबारक तो इतना करीम है, वो तो हमारे लिए इतना करीम है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कि एक दहरिया था, उसको जब पता चला कि सारी जिंदगी मैंने रब ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, रब ताला को मैंने माना ही नहीं कि रब वाहदाहु ला शरीक है, मगर जब उसकी मौत करीब आई तो उसने कहा कि अब तो अल्लाह ने मेरा हिसाब लेना है। तो वो अपने वरसा से कहता है जी कि ऐसा करें कि अल्लाह ताला के हिसाब से बचने के लिए जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला दिया जाए और मेरी खाक आधी दरिया में बहा दी जाए, आधी हवा में उड़ा दी जाए। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने हुक्म से उसकी खाक को दोबारा इकट्ठे करके उससे सवाल किया, भाई बंदे तूने ये काम क्यों किया? तो उस बंदे ने एक ही जवाब दिया, या बारी ताला तेरे खौफ से। तो रब ताला ने फरमाया कि तूने मेरे खौफ से ये काम किया था? उसने कहा जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे सिर्फ इस खौफ की वजह से मैं तुझे जन्नत में दाखिल करता हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला के तो इनामत तो इतने हैं कि वो तो बहाना तलाश करता है, उसकी रहमत तो छोटे छोटे बहाने तलाश करती है। ये सब कुछ जो कुछ भी दिया गया है इंसान की फलाह के लिए दिया गया है। कुरान इंसान के लिए फलाह है। हुदल्लिल मुत्तकीन हुदल्लिल नास, पहला सूरत बकरा का चैप्टर ही पढ़ के देख लें, उसी के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी। मगर अफसोस सिर्फ ये है मुबीन भाई कि हम बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, हम तशरीहात में चले जाते हैं, अगर अमल से हमारे दामन खाली है। रब ताला तो फरमाता है, यानी कि ये जो लैलतुल कदर की रातें हैं इसके अंदर ही अल्लाह तबारक ने जितने इनामात फरमाए, कोई आए तो सही मांगने के लिए। बिल्कुल, बात ये भट्टी साहब, आज अगर आप देखें तो अमूमन हमारे माशरे में रिवाज बन गया है कि सहरी करने के बाद सो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जोहर को, असर को या शायद इफ्तार से कुछ देर पहले उठते हैं जी, फिर डट के इफ्तार करना है, फिर उसके बाद बाजार के चक्कर लगाने हैं या किसी उधर चले जाना है गेम शो में, उसके बाद रात में पूरा आवारागर्दी करनी है, फिर सुबह सहरी करके सो जाना है। तो आप ऐसे रोजे के बारे में क्या कहेंगे? ये रोजे का बिल्कुल मकसद नहीं है। ये तो बिल्कुल उसके बरक्स कार्य हैं जो अभी हम करना है। क्या सिर्फ भूखा रहना और सुबह सहरी कर रहना और शाम तक सोते रहना, ये रोजा है? रोजा हरगिज़ ये नहीं है। रोजा तो हमारी ये नीयत है कि हम अपने अल्लाह ताला के अहकाम की ज्यादा पाबंदी करें, ये है रोजा। रोजा इफ्तारी करने के, सहरी करने के बाद हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, और बाज़ लोगों का ये मामूल है, वो इशराक तक जागते रहते हैं, इशराक के नवाफिल अदा करके उसके बाद आराम करने की कोशिश करते हैं। फिर तमाम नमाजों की बड़ी पाबंदी से वो इत्माम करते हैं। अगर जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज जो फर्ज है, जो 12 महीने फर्ज है, वो ही जाया कर दिया, फिर रोजा क्या हुआ? रोजा साल में एक मरतबा फर्ज है आप पर। तो इस बेहतर तो ये है कि इंसान अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए सारा दिन गुजारे, बल्कि 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक। मुझे एक मौका याद आता है जब मैं और बाबर भाई दोनों इकट्ठे न्यूयॉर्क में थे, तो हमने 24 घंटे पूरे पीर अमीनुल इस्लात शाह साहब के इस तर्फीकी में गुजारे कि मोमन के 24 घंटे कैसे गुजरने चाहिए, फजर से लेकर इशा तक कैसे गुजरना चाहिए। तो ये सारा मकसद नहीं है कि मैं खा लिया, और रमजान के में बड़े अच्छे अच्छे खाने होते हैं। मोमन का ये, मुसलमान का तो ये मसला रहा है कि ये इसका वेट जो रमजान में रोजा रखने की वजह से कम होने की बजाय बढ़ जाता है, तो इतने मुरगन खाने खाते हैं। तो ये मकसद नहीं है। अपनी हमें हमारी इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और हमें अपने अल्लाह का कुर्ब तलाश करना चाहिए, नबी की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, बहुत खुसूसी बहुत तौर पर शुक्रिया। कुरान पढ़ना बिल्कुल। और उसका बंदोबस्त करना चाहिए। तो अल्लाह हमारे ताला आज के प्रोग्राम का हासिल ये रहा कि रमजान हमें इनफरादी तौर पर अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो हम खिलवत में ही कर सकते हैं, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ के, कुरान के जरिए, नमाज के जरिए, नवाफिल के जरिए, शबे क़यामुल लैल के जरिए। और जितना हम इस ताल्लुक को जोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए खैर है, और उसी सिलसिले को हम अगले साल के 11 महीने भी बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस तरह की खुराफात, इस तरह के इफ्तार बूफे और सहरी बूफे और फलाना और धमाका में अपना वक्त ज़ाया करें। हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, बहैसियत माशरा और हर इंसान को इनफरादी तौर पर। इसी मैं के अपने साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे नाज़रीन को अपने इसी मौक़िफ़ के साथ कि मनक़ुलात का मौक़िफ़, कुल का भला, कुल की खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त। आपका मेज़बान मोहम्मद मुबीन खान।